عمران علی صاحب، عراقچی صاحب کا دورہ پاکستان سے عمان واپسی ان کی پاکستان، اور جو خبریں اب ہیں کہ وہ رشیا جائیں گے، تو یہ ایران کی طرف سے جو کوشش ہو رہی ہے، پہلے 3-4 دن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ایران اب جو ہے اتنا سنجیدہ نہیں ہے. یہ جو سنجیدگی ہے، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا مرحلہ واقعی مذاکرات کو کلوز کرنے کا، اس کی کامیابی کی طرف بڑھنے کا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اس امر پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ مسقط سے جا کے انہوں نے ٹیلی فون کال پہ صرف بات نہیں کی، وہ واپس آئے ہیں، پاکستانی حکام کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ اب نئے ہرمز پہ کوئی جوائنٹ سٹانس عمان کا اور پاکستان کا، عمان اور ایران کا ممکن ہوا کہ نہیں ہوا. دوسرا یاد رکھیے کہ جب ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہوں گی تو وہ ساری پاکستان میں نہیں ہوں گی، اس میں سے کچھ عمان میں بھی ہوں گی، کچھ پاکستان میں بھی ہوں گی، تو وہ بھی وہ دیکھنے گئے. سفارتی سطح پر عمان اور ایران بہت قریبی دوست ہیں، بالکل. اور وہ یہ بھی دیکھنے گئے. بلکہ ایک اور چیز وہ شاید عمان سے فائنلی چیک کرنے گئے کہ عمان شاید امریکہ کو بتائے کہ نیوکلیئر ایشو پہ کہاں کھڑے تھے، جہاں جو امریکہ کی ڈیمانڈز تھیں. اگر امریکہ کی ڈیمانڈز وہ تھیں جن کو ایران تقریباً مان گیا تھا، تو اب وہ کیوں انہوں نے گول پوسٹ موو کر دیے. اس سلسلے میں بھی گئے ہیں. تو وہ اب جو فائنل راؤنڈ ہے یا لاسٹ ٹو فائنل راؤنڈ ہے، اس سے پہلے تیاری کر رہے ہیں. روس وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ کچھ اقوام متحدہ میں ایسی قراردادیں پیش ہونے جا رہی ہیں اگلے ہفتے جس میں روس کی سپورٹ کی ضرورت ہے. روس کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ ہم ایک دم امن کیوں نہیں کر سکتے، ہمیں گارنٹیز چاہیے، ہمیں انفارمیشن ہے کہ امریکہ یا اسرائیل دوبارہ اٹیک کرے گا. تو وہ اپنے جو ڈپلومیٹک پلرز ہیں ان کو ساتھ کرنے اور پاکستان کی اس کے ساتھ ایک مین آربیٹریٹر یا مین ایک فیسیلیٹیٹر، پاکستان تو بہت آگے جا چکا ہے جی. تو ایک پارٹیسپینٹ کے طور پہ، کمیونیکیٹر کے طور پہ پاکستان سے چیزیں شیئر کر رہے ہیں. صحیح. تو آپ جو گارنٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو مارشل صاحب، یہ گارنٹیز ایران اور امریکہ کے اپنے اراؤنڈ 50 ایئرز کا ان کا جو ایک کلیش ہے، پھر اب جنگ کی صورتحال میں ہیں، تو گارنٹیز کسی کی ہو سکتی ہیں؟ رشیا کی گارنٹی مانی جا سکتی ہے؟ رشیا امریکہ کی کیا گارنٹی دے سکتا ہے؟ یا پھر اس کو سلامتی کونسل تک وہ چیزیں جائیں گی؟ یہ کس طرح سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے گارنٹیز میں؟ سوال کا ٹو بی آنیسٹ کوئی 2+2 جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. صحیح. شاید کوئی بھی اینالسٹ یا آبزرور اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ جنگ جو ایران پر یہ جارحیت ہوئی، یہ کسی طرح بھی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی بین الاقوامی قانون قاعدے کے مطابق لڑی جا رہی ہے. نہ تو اس کے لیے کوئی UN کی قرارداد تھی، نہ ایون اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ امریکن کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوری کرنا مناسب نہیں سمجھا حملہ کرنے سے پہلے. تو ان اجازت لیے بغیر انہوں نے یہ جنگ کر دی، اور اس لیے وہ اس کو ہمیشہ آپریشن فیوری کے نام سے، ایپک فیوری کے نام سے یاد کرتے ہیں. کبھی اس کو وار آن ایران یا کوئی ایسا نہیں کہتے. جبکہ اس سے پہلے جب انہوں نے افغانستان یا عراق پہ حملہ کرنا تھا تو اپنے ساتھ کولیشن بنانے کے لیے انہوں نے رسمی طور پہ ہی صحیح انہوں نے UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں بڑی تیزی سے پاس کروائیں، اور اب ساری دنیا کو انہوں نے اس میں سمبولیکلی اپنے ساتھ رکھا. جبکہ اس معاملے میں تو ان کے اپنے الائز، یورپین یونین، نیٹو، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. اور اس لیے یہ توقع کرنا کہ یہ چیز کسی طرح UN سیکیورٹی کونسل میں جائے گی، جا تو سکتی ہے اگر چین اور روس مان جائیں. فرانس کو منوایا جا سکتا ہے، برطانیہ کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے. تو بہرحال ٹیبل تو ہو سکتی ہے نا قرارداد، اس کے رزلٹ جو بھی ہو. اور جہاں تک گارنٹیز دینے کا تعلق ہے، دیکھیں
اس جنگ کا انیشیٹر اور پلانر اور الٹیمیٹ میجر جو اس کا آپ کہہ لیجئے بینیفیشری ہوگا وہ اسرائیل ہے. تو اسرائیل اور امریکہ کے ایسے ریلیشن شپ ہیں کہ جو آج تک ہارڈ ٹرمز میں ڈیفائن نہیں ہو سکے. کبھی دنیا یہ کہتی ہے کہ اسرائیل امریکہ کی ایک ریاست ہے، کبھی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ زائنسٹ اسرائیل کی ایک ایکسٹینشن ہے، اس کا ایک سیٹلائٹ. تو یہ بیک اینڈ فورتھ یہ جو کنٹرول ہے نا ایک دوسرے کے اوپر یا ایک دوسرے کے اوپر لیوریج ہے وہ یہ لوگ پلے کرتے ہیں. تو ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون بیسٹ کے سینیریو میں اگر یہ مذاکرات، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں قدرے تاخیر سے ہی صحیح لیکن کوئی نہ کوئی جو ہے امن فارمولہ بھی آ جائے گا. لیکن وہ کتنا دیر بعد ثابت ہوگا وہ اس کے سٹرنگز جو ہیں. اچھا، یہی امپورٹنٹ معاملہ ہے مارشل صاحب کہ وہ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں عمران علی صاحب تو کیا پھر اسرائیل کا جو اپنا ایک گریٹر پلان ہے، اسرائیل کا ساری جنگ میں حصہ ہے جس کے لیے لفظ بینیفیشری کا استعمال ابھی ایئر وائس مارشل صاحب کر رہے تھے، اسرائیل پھر کہاں ہوگا اس سارے عمل کے بعد؟ ایئر وائس مارشل صاحب بالکل درست کہا انہوں نے جو چیز بھی کہی. یہ اسرائیل کو صرف ایک ملک کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ہے امریکہ. اور امریکہ کے بغیر اسرائیل کوئی اسپوائلر وغیرہ نہیں کر سکتا. یہ سارا گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. تو جب بھی یہ بات ہوگی تو ایک تو ضامن کسی حد تک امریکہ اس فارم میں ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اپنے سیلف انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ فلیمز میں چلا جائے. دوسرا جو ہے نا وہ ایران کا جنگ بندی جب امن ہو جائے گا اس کے بعد ایران کا فارن پالیسی کا پوسچر ہے. ایران کو میرا خیال ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، پاکستان سے ایکسپلور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ ایک بالکل ڈیفینسو نیچر ایگریمنٹ ان کو کرنا چاہیے، اپنی سوورنٹی کو بچانا چاہیے. اور دوسرا سب سے بڑا ضامن یہ بات ہے کہ جب بھی ایران پہ اٹیک ہوگا ایران گلف پہ اٹیک کرے گا اور ایران اسٹریٹس آف ہارمز کو بند کر دے گا. یہ ایک واحد ایسی چیز ہے جو ایران کو فیوچر اگریشن سے بچا سکتی ہے. اس کے علاوہ واقعی ایئر مارشل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یار اس ملک کی کون گارنٹی دے گا جس نے جارحیت کی ہے. اس کی تو گارنٹی ایران کا اپنا دفاع اور ایران کے ڈپلومیسی. ایران نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں. ایران کو آئیڈیالوجیکل سفیر میں جا کے تمام جی سی سی کے ممالک سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اب ایران کو چاہیے کہ اپنے روابط بحال کرے، اسٹیٹ کرافٹ کو اسٹیٹ کرافٹ لے. اسٹیٹ کرافٹ ویسٹفیلین سسٹم کے تھرو ہوتی ہے، اس میں کوئی پرماننٹ دوست یا اینیمی نہیں ہوتا.